اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایک خواتین کے ایسے مسئلے کی یا ایسے دور کی کہ جس وقت ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سن یاس کا دور یا سن یاس، یعنی مینوپاز کا دور جو ہے۔ مینوپاز کا جو دور ہے یہ ہر عورت پر زندگی میں آتا ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ البتہ اس کے دوران میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کا ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھا علاج موجود ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سن یاس یا مینوپاز کے اندر پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز اور ان کا ہومیوپیتھک علاج۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سن یاس جو ہے یا مینوپاز جو ہے وہ اس کی اقسام کتنی ہیں یا ان کو کتنے جو ہے وہ پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں پری مینوپاز، اور دوسرا جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینوپاز، اور تیسرا وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کو پوسٹ مینوپاز کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پری مینوپاز جو ہے وہ کہہ لیں ایسا ہے کہ 1 سال 2 سال پہلے خاتون کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیریڈ میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی جو میڈیکلی جو علامت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایسٹروجن ہارمونز کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو میڈیکل کے سے ہٹ کر ہم اگر دیکھیں تو اس میں جو ہارمون کی کمی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر ماہواری میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے بلڈ جو ہے وہ کم آتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ کوئی 1 مہینہ جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دن اس کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی اگر کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ خاتون جو ہے وہ اس ایج کو بھی پہنچ جاتی ہے، عام طور پر 35 ایئرس کے بعد سے لے کر 45 ایئر کے دوران میں یہ مینوپاز کا پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بعض خواتین میں 35 ایئر میں ہی شروع ہو جاتا ہے، بعض میں یہ ہے کہ کو 2 سال 3 سال بعد شروع ہوتا ہے، بعض میں 40 میں اور بعض میں 45 تک کسی بھی وقت میں یہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ دور تو خیر وہ دور ہے جس کو ہم مینوپاز کا دور کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پری مینوپاز ہے اس میں خاتون میں ہارمون کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چہرے پر ہلکے پھلکے بال جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی بہتی طبیعت جو ہے وہ مزمحل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ازدواجی تعلقات میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات جب پیدا ہوتی ہیں تو ہم اس کو پری مینوپاز کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا جو فیز ہے جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں اس میں ایسٹروجن کا ہارمونز مکمل بند ہو جاتے ہیں، ماہواری بالکل ختم ہو جاتی ہے، آنا رک جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری علامات خاتون میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات خواتین میں جو ہے وہ ازدواجی تعلقات سے بالکل عدم دلچسپی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، چہرہ تمتما جاتا ہے، چہرے پر گرمی محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ جنونی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جلدی تھک جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی بند کمرے میں یا کسی گھٹن والی جگہ پہ طبیعت جو ہے وہ مزمحل ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ چہرے پر بالوں کی بہت زیادہ بعض دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے، پستان جو ہے وہ لٹک جاتے ہیں، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیشاب پر بعض اوقات کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور وجائنا میں بہت زیادہ خشکی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری علامات جو ہے وہ اس مینوپاز کے پیریڈ میں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ
ہڈیوں کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مسل جو ہے ان کے اندر بھی تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے، ناخن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ علامات بھی مینوپاز کے دوران ہوتی ہیں. 1 سال کے بعد تقریباً 1 سال تو یہ مینوپاز کا پیریڈ شروع رہتا ہے. 1 سال کے بعد کے پیریڈ کو ہم پوسٹ مینوپاز پیریڈ کہتے ہیں. جب ماہواری بالکل بند ہو گئی تھی اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم پوسٹ مینوپاز کا پیریڈ، جب 1 سال کے بعد کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اس میں مکمل طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. ہارمونز جو ہے وہ جو تھوڑے بہت بھی کام کر رہے تھے وہ مکمل بند ہو چکے ہوتے ہیں، اور چہرے کے بال، بلکہ سر کے بال اور باقی بال بھی جسم کے جو ہیں وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زیر ناف بال ہیں اور آرم پیٹ میں بال ہیں، سر کے بال ہیں، وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ خاتون کے اندر جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ پیریڈ ہے جو وقت جو ہے وہ ہر خاتون پر آتا ہے، اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے سے مینج کیا جا سکتا ہے. جیسے جو ہی وہ ہارمونز کی کمی واقع ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیمومیلا بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ افسردہ رہنا شروع ہو جاتی ہے اور رو دینے والی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بات بات کے اوپر جو ہے چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور رونا آ جاتا ہے. تو اس کے لیے پلساٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہے، 30 پوٹینسی میں بھی یہ دی جا سکتی ہے اور یہ اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. مینوپاز پیریڈ کی ایک بڑی ہی اہم اور بادشاہ دوا جو ہر خاتون کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے وہ 200 پوٹینسی میں دی جاتی ہے، جس کو ہم لیکسس کے نام سے جانتے ہیں. لیکسس مینوپاز پیریڈ کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے. اس سے بھی آپ بہت سارے جو خواتین جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، جیسے چہرے کی تپکن جو ہے، تپتپاہٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ ہاٹ فلیشز ہیں، سر کے درمیان میں شدید قسم کا درد ہے، اور بند کمروں میں گھٹن کا احساس ہونا، اور کسی بھی قسم کا جو ٹائٹ کپڑا ہے اس کو نہ پہن سکنا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ارغوانی کلر کے یا بینگن کے کلر کے جو ہے وہ موقع جو ہے وہ چہرے پر یا داغ نمودار ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قبض کا، بواسیر کی علامات کا پیدا ہو جانا اس دوران میں. تو اس میں یہ جو میڈیسن ہے یہ بہت اچھی ہے. ہارٹ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو ہارٹ جو ہے وہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، انجائنا کا پرابلم ہوتا ہے، اس میں بھی مینوپاز کے دوران میں، تو اس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ جو گرمی اور تپتپاہٹ ہے چہرے کے اوپر، اور اس کے علاوہ ہارٹ جو بلڈ پریشر ہے اس کا ہائی ہو جانا اچانک، اور چہرے پر بڑی گرمی سی فیل ہونا، رخسار پر گرمی کا فیل ہونا، اس چیز کے لیے بیلاڈونا بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس کے ذریعے سے خاتون کے یہ مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. فاسفورس بھی اپنی علامات کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ بھی ہاٹ فلیشز میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خاتون کو اگر کوئی ٹانک کے طور پر میڈیسن تو دینا چاہیں تو اس میں الٹراسفیرینوسا جو ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے کہ جو ہارمونز جو امبیلنس ہو جاتے ہیں اس دوران میں، تو اس کے دوران میں یہ خاتون کے لیے بہت ساری علامات میں بڑی مفید ثابت ہوتی ہے. ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسن جو ہے مینوپاز کے پیریڈ میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس دوران میں عورت کی طبیعت کو مینج کرنے کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں. مسلز کی تھکاوٹ کا ہونا، چڑچڑے پن کا ہونا، اور اس میں عدم دلچسپی ہونا ازدواجی تعلقات میں، اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ تو مینوپاز کے پیریڈ میں بلکہ ازدواجی تعلقات میں بڑی دلچسپی فیل کرتی ہیں، بلکہ یہ دلچسپی ان کی بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو بہت ساری سیف سائڈ مل جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کنسیو کر لیا تو اس کے بعد 9 ماہ کے لیے وہ ساری جو ایک تکلیف اٹھانا پڑتی ہے خاتون کو، اور پھر اس کے بعد جو ولادت کے بعد زچگی کا جو پیریڈ ہوتا ہے
اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، فیڈنگ کروانی ہوتی ہے بیبی کو، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری اور کمپلیکیشنز جو ہے اس دوران میں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خوشگوار محسوس کرتی ہے ان تعلقات میں اپنے آپ کو، اور زیادہ اس میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے۔ لیکن بعض خواتین چونکہ ہارمون کی جو کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فطری طور پر اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے سے ان چیزوں کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے تاکہ خاتون کے اس پیریڈ میں ازدواجی اور معاشرتی تعلقات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ ظاہر ہے اگر مزاج میں تبدیلی آئے گی تو معاشرتی تعلقات ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اگر اس کے ہارمون میں عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ازدواجی عدم دلچسپی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ازدواجی تعلقات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے معاشرے میں رہتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اس دور کے اندر۔ مینوپاز کے پیریڈ کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اچھی ہومیوپیتھ معالج سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گی، اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ جو دور ہے اس کو مینج کرنے کے لیے بہت ساری اچھی میڈیسن جو ہے وہ بتا سکے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یورین پر کنٹرول نہیں رہتا ہے اس دور میں، تو ظاہر ہے اعصابی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اعصابی کمزوری کی بہت ساری اچھی ادویات ہیں، لیکن اس میں کاسٹیکم بہت اچھی میڈیسن ہے جو یورین پر اگر اس دور میں کنٹرول نہیں رہتا تو اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ وجائنا میں جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں بڑی تکلیف فیل ہوتی ہے اور اس میں عدم دلچسپی بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے برایونیا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مینوپاز کے پیریڈ میں جسم کا، چہرے کا اور باقی جو باڈی کے اسکن کا ڈھلک جانا اور بڑھاپے کے اثرات کا وقت سے پہلے آ جانا، اس کے لیے کلکیریا فلور جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، اس سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر اس دوران میں خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ فیل کرتی ہے کہ اس کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس میں کمی آ رہی ہے، تو اشوکا بہت اچھی میڈیسن ہے، وہ اس دور میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ بہرحال ہومیوپیتھی کی بہت ساری ادویات ہیں جو مینوپاز کے پیریڈ میں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس دوران میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔